आयत नंबर 132। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहि फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिअू क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिअन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिअन क़िब्लत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयात जो अभी आपने सुनी है इनका मौजू है तहवील क़िबला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो आप मक्का में बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते लेकिन बैतुल्लाह भी सामने आ जाता, लेकिन मदीना में पहुंचकर आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। तो बैतुल मक़दस मदीना से शुमाल में है और मक्का जनूब में है। तो हिजरत के दूसरे साल तहवील क़िबला का हुक्म आया कि जिसमें मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया और ये वादे था कि ये हुक्म आना है। और अब बताया गया है कि पहले क्यों बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी गई, पहले क्यों नहीं हुक्म दिया गया, आगे हिकमत बताई गई है। पीछे देखें जो आयात हमने पढ़ी है इनमें बैतुल्लाह की तामीर का मकसद अल्लाह ताला ने बताया है, भाई जाअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना। उस वक्त को याद करो कि जब हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज बनाया, अमन की जगह बनाया। तो अल्लाह का ये घर मस्जिद हराम बैतुल्लाह ही असल क़िबला था, यही असल मरकज था लोगों के लिए जिसे इब्राहिम ने तामीर किया था। लेकिन एक ख़ास वक्त इसके लिए अल्लाह ताला ने रखा था कि जब अल्लाह के आखिरी नबी की बासत होगी और वो हिजरत करके मदीना पहुंचेंगे, तो एक नई उम्मत जब
وجود میں آئے گی تو پھر اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ موضوع ہے ان آیات کا۔ تو پہلے آپ ترجمہ سنیں۔ لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے اس قبلے کی طرف سے پھیر دیا ہے جس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ جو یہ بات کریں گے وہ بیوقوف ہیں۔ کیوں بیوقوف ہیں؟ کہ یہ تو بات واضح تھی کہ قبلہ کی تبدیلی ہونی ہے اور اصل قبلہ مسجد حرام ہے، تو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بیت المقدس قبلہ رہے گا تو وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جو اس طرح کے بیوقوف ہیں وہ اب اس طرح کی باتیں کریں گے۔ کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، یعنی اللہ نے کوئی یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی رہائش تھی بیت المقدس میں اور اب قبلہ دوسری طرف کیسے ہو گیا۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، پوری کائنات کا مرابطہ ہے، وہ جدھر چاہے رخ کرنے کا حکم دے، وہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تحویل قبلہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ مسلمانوں کو کہا کہ یہ قبلے کی تحویل اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ نئی امت وجود میں آئی ہے، تو جب نئی امت وجود میں آئی ہے تو اس کا ایک قبلہ بھی ہوگا، اور یہ اسی طرح تحویل قبلہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ اور اس قبلے کو جس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھ رہے تھے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ تحویل قبلہ ایک بہت بڑی چیز تھی مگر ان لوگوں کے لیے کوئی باری نہیں کہ جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ تو امت وسط کا مقصد بتایا کہ کیوں یہ امت اب اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، حضرت ابراہیم کی دعا جو پیچھے گزری ہے کہ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں، یعنی اللہ کے رسول گواہی دیں اللہ کے دین کی تمہارے اوپر، اور تم لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی دو۔ تو اللہ کے دین کی گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین پہ عمل کر کے لوگوں کو دکھلانا کہ یہ ہے سچا دین، یہ ہے دین حق، اور اس پہ عمل کر کے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں، جس قسم کا معاشرہ اس سے قائم ہوتا ہے، جس قسم کا اخلاق آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لوگوں کو دکھائی جائیں، گواہی دی جائے کہ یہ ہے دین حق۔ تو یہ امت اس گواہی کے لیے آئی ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اس دین کو پہچانے کہ یہ ہے دین حق، اور تمہیں دیکھ کر لوگ اس دین میں داخل ہو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے یہ ممالک، ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں کو مسلمان فوجیں نہیں گئی، فوجوں نے فتح نہیں کیا انہیں۔ یہ کیوں مسلمان ہوئے؟ مسلمان تاجروں کو دیکھ کر۔ مسلمان تاجر مان جاتے تھے تو ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہ پورے کے پورے ملک مسلمان ہوتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے دین کی گواہی۔ تو ایک مسلمان اپنے عمل سے گواہی دے رہا ہو کہ جس دین پہ وہ دین کا پیروکار ہے وہ دین سچا دین ہے، کہ دیکھیں اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات، تو لوگ خود بخود ڈھونڈیں کہ کون سا دین ہے کہ جس نے اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، جس کے ماننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک شخص گواہی دے اور پھر مسلمان بحیثیت امت کے اس چیز کی گواہی دیں۔ لیکن آج دیکھیں ہماری بدقسمتی کہ ہم بحیثیت امت کے کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی آج اگر ہمارا مسلمانوں کا جو کردار ہے تو لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اسلام کے پیروکار اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج دیکھیں کیا نکل رہے ہیں۔ تو ہم گواہی الٹی دے رہے ہیں بالکل، کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ استغفر اللہ متنفر ہوتے ہیں اسلام سے، وہ کہتے ہیں یہ دین ہے ان کا، ایسے لوگ ہوتے ہیں اس دین کو ماننے والے۔ اور جو لوگ تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ،
مطالعہ کر کے دین میں داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسلام کو پہلے پڑھا سمجھا اور مسلمانوں کو بعد میں دیکھا۔ اگر ہم مسلمانوں کو پہلے دیکھ لیتے تو ہم متنفر ہو جاتے اسلام سے۔ تو یہ حال ہے آج، تو یہ ظلم ہے جو آج ہم تحقیق امت کے کر رہے ہیں، کہ جو ہماری ڈیوٹی تھی، جو مقصد تھا اس امت کا، ہم بالکل اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم دین کی گواہی دیں کہ جس طرح کہ ہمیں دینی چاہیے، تو کہیں کوئی مبلغ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً اس دور میں۔ آج تو بالکل پوری دنیا میں دیکھیں کتنی تیزی سے اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور کس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آج مسلمان حقیقت میں دین کی گواہی دے کہ جس طرح کے انہیں گواہی دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی کسی کمپنی کا کوئی سیلز مین ہو، اور وہ جا کے لوگوں کو اپنی کمپنی کا سامان بیچ رہا ہے اور انہیں بڑی اس کی تعریفیں کر رہا ہے اور فائدے بتا رہا ہے کہ اس سے اچھی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہے، لیکن لوگ دیکھیں کہ وہ خود وہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے تیار۔ مثلا اگر کوئی گاڑیوں کی کمپنی ہے تو وہ خود وہ گاڑی نہیں استعمال کرتا، اگر کوئی الیکٹرانک کا سامان ہے تو اس کے گھر میں وہ سامان نہیں ہے جس کی وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، جس کے فائدے بتا رہا ہے۔ تو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اگر باقی اسے یقین ہو کہ یہی چیزیں سب سے اچھی ہیں تو اپنے گھر میں بھی تو استعمال کرتا نا۔ تو آج ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اسلام کی تعریفیں کرتے ہیں، فائدے بتاتے ہیں تقریروں میں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ اپنے اندر تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، مسلمان معاشروں کے اندر تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب جاپان یا یورپ کے بعد ملکوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو یہاں نہیں ہے، یعنی اس طرح کوئی اسلام نہیں، لیکن اسلام جو چاہتا ہے وہ سارا کچھ ہے، اخلاق یہاں ہے، کردار ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، امانتداری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، وہ اخلاق و کردار جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے۔ تو یہ آج ہماری حالت ہے۔ تو یہ مقصد تھا اس امت کا، تو فرمایا کہ تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے، اور پھر بتایا کہ یہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا تھا بیت المقدس کو، تو یہ امتحان کے لیے تھا، کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کو رکھا تاکہ جب قبلہ تبدیل ہو تو پتہ چلے کہ کون ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کہ اللہ کے رسول ادھر رخ کر رہے ہیں تو ادھر رخ کر دیا اس نے، اللہ کے رسول نے آج اللہ کے حکم سے رخ اس طرف کر دیا ہے تو آج اس کا رخ اس طرف ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے کیا تھا، امتحان کے لیے، کہ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اس واقعے کے بعد الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، یعنی کفر کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بڑا بھاری کام تھا، تحویل قبلہ کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑا بھاری تھا، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے بھاری نہیں تھا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا، لوگوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، تحویل قبلہ کے بعد بہت زیادہ پراپوگنڈا ہوا، یہودیوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں گے آخر اب عربی قوم پرستی آ گئی ہے نا، اب عربوں نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے، تو پہلے انبیاء کے قبلے کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی طرح منافقین نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، عام مسلمان بھی اس پراپوگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے کہ اس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ اگر قبلہ یہی تھا تو پہلے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کیا گیا، پہلے ہی کسی بیت المسجد حرام کو قبلہ کیوں نہیں مقرر کر دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی پراپوگنڈا شروع کر دیا، اچھا جی پہلے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کی نمازیں تو ضائع ہوگی پھر۔ تو اس کا جواب دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی پہلے جب قبلہ بیت المقدس تھا تو ادھر رخ کر کے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے پڑھی ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے پڑھی ہیں، تو وہ ضائع نہیں ہوگا، نمازیں ضائع نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انتظار میں تھے کہ کب قبلہ تبدیل ہو، تو اس کا نقشہ آگے کھینچا ہے، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ رہے تھے،
یعنی آپ انتظار کر رہے تھے کب وہی آتی ہے قبلے کی تبدیلی کی، تو آپ اتنے اس قدر منتظر تھے اس کے. یہ آج کے دور میں سمجھ نہیں ہوگا، یہ بات تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کے میسج کا انتظار کر رہا ہو کہ واٹس ایپ میسج آنا ہے تو بار بار فون کی طرف دیکھے گا، فون اٹھا کے بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، انتظار کر رہا ہے کب میسج آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا چہرے مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم بار بار دیکھ رہے تھے، بار بار آپ انتظار دیکھ رہے ہیں کب وہی آتی. تو لہذا حکم اللہ نے دیا کہ ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ دیں. جو یہ ہے تعبیر قبلہ، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف کرو. یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں تم ہو مسلمان تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے رخ اسی طرف کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مسجد حرام ہی حقیقی قبلہ ہے، اس کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اور جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی اس وقت جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ کون سا ہے. پھر جس طریقے کا پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دے گی ہر قسم کی نشانی بھی دکھا دیں تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، عیسائیوں کا الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے. اور اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب علم آ چکا ہے تو اب ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، یہ جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو کوئی اہمیت نہ دیں. اور پھر مزید حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، یہ اس قبلے کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. جس طرح اپنے بیٹوں کا انہیں پتا ہے کب پیدا ہوا، کون سا ہے، بیٹا سامنے آئے تو کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا ہے. تو فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح یہ اس قبلے کو جانتے ہیں، مسجد حرام کے قبلہ ہونا. اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کو چھپا رہے ہیں. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا آپ کے ذریعے مسلمانوں کو کہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا ہی حق ہے، لہذا کوئی آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی ہر ایک کا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو تم لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ان بحثوں کو چھوڑو. اصل بات ہے کہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، حساب کے لیے اللہ لے آئے گا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جہاں بھی عمل کر رہے ہو اللہ جانتا ہے کون کس جگہ کیا عمل کر رہا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر مزید تاکید کی مسلمانوں کے لیے کہ جہاں بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ جہاں بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی جہاں بھی سفر کر رہے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو اسی طرف رخ کریں. جہاں بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. پھر مسلمانوں کو بحثیت جماعت مخاطب کیا، اور جہاں بھی تم ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جو ظالم ہیں، جو ان میں سے ظالم ہیں. لہذا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور یہ اس لیے ہوا ہے تحویل قبلہ، یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو مسلمانوں کو کہا کہ جہاں بھی ہو جس جگہ بھی تو اسی طرف رخ کرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں مکہ میں بیت اللہ کی طرف رخ ہو رہا ہے، کہیں اور جاؤ تو کہیں کسی اور طرف رخ کرو، تو پھر لوگوں کو تمہارے خلاف ایک حجت مل جائے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جس جگہ بھی ہو تو اسی طرف رخ کرو
اور پھر مقصد بتایا کہ آج یہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا ہے، تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ مکمل کروں۔ نعمت کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور آپ نے نعمت پوری کر دی، یعنی دین مکمل کر کے تمہیں شریعت دی۔ تو یہ مقصد تھا تعویل قبلہ کا کہ اب جب نئی امت ایک اٹھی ہے اور دین اللہ کا مکمل ہو رہا ہے، اللہ کے آخری رسول آئے ہیں جن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اب قبلہ بھی وہ قبلہ ہوگا جو اول روز سے تمام انسانوں کے لیے مرکز بنایا گیا تھا، جسے حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ پھر مزید بتایا کہ یہ تحویل قبلہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے، جو ہماری آیاتوں میں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھلاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ یعنی جب رسول آئے ہیں اس مقصد کے لیے تو قبلہ بھی تبدیل ہوگا۔ اور مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں یاد کروں گا۔ آج اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال موجودہ ٹیکنالوجی سے دیکھیں کہ مثلا واٹس ایپ میسج آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کا جو دوست کوئی روزانہ میسج کرتا ہے وہ لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے، اوپر ہوگا سب سے۔ جس نے کبھی میسج نہیں کیا، کوئی مہینے گزر گئے، وہ دور چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کا نام بھی کبھی سامنے آئے گا۔ لیکن جس کا روزانہ میسج آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے رہے گا، پھر آپ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ تو اللہ کے بھی سامنے ہوتا ہے اور اللہ بھی پھر اسے یاد کرتا ہے، اس لیے سامنے ہے، اللہ بھی یاد کر رہا ہے اسے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کروں گا۔ تو آپ تصور کریں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی کوئی فخر کی بات ہو سکتی ہے، کائنات کا بادشاہ کسی کو یاد کرے۔ آج کوئی ذرا بڑا آدمی وہ حکمران ہو تو وہ تو بڑی بات ہے، وہ بڑا آدمی بھی کہیں مجلس میں کسی کا ذکر کرتے ہیں، وہ کدھر ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، جی وہ صاحب نے دیکھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے وہ فلاں کدھر ہے، مجھے بڑا یاد کر رہے تھے۔ تو کوئی بڑا حکمران کسی کو یاد کر دے تو کیا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میں یاد کروں گا تمہیں، لیکن کس کو؟ جو مجھے یاد کرے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے، اذکار اللہ کی یاد ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ ہمارے میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ گویا کہ 5 منٹ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ پھر پوری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ کی یاد پہ مبنی ہو زندگی، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی یاد ہے، پانی پیتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، سوار ہوتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو مومن کی کوئی کہ پوری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، ہر لمحے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے جو اذکار ہیں یہ سب اللہ کی یاد ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب یہ آیات، یہ صورت مدنی صورت ہے اور یہ آیات مدینہ میں نازل ہو رہی تھی اس وقت کہ جب مسلمان سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے، جنگیں شروع ہو چکی تھیں، بدر احد ان حالات میں گزر رہے تھے، معاشی بائیکاٹ کیا جا چکا تھا مسلمانوں کا، اندر یہودی سازشیں کر رہے تھے. تو ان حالات میں فرمایا کہ اس طرح کی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر کرو ان حالات میں، اور نماز ہے کہ جو ان حالات میں تمہیں سکون عطا کرے گی، تمہاری مشکلات تمہاری پریشانیاں نماز کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے کہ ارحنا بہا یا بلال، کیا بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچائیں، اس لیے کہ نماز اپنے رب سے ملاقات ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کے سامنے اپنی مشکلات رکھتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے. تو نماز مومن کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے تقویت دیتی ہے، سہارا دیتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان حالات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اور پھر اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے تو ان کے بارے میں بہت سارے لوگ جیسے عام معاشرے میں ہوتا ہے، دیکھیں جی فلاں آدمی تو ابھی اس نے دنیا کو زیادہ دیکھی نہیں تھی تو موت آ گئی اسے، جیسے عام لوگ مر رہے ہیں اسی طرح کہہ دیتے فلاں مر گیا فلاں مر گیا. تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی عام لوگوں کی طرح اس طرح نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، حقیقی زندگی انہیں ملی ہے، حقیقی کامیابی انہیں ملی ہے. ویسے تو مراد آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. تو برزخ کی زندگی تو سب کے لیے ہے، جو بھی مرتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے اس دنیا سے آگے برزخ کی طرف. لیکن شہداء جو ہیں ان کا جو درجہ ہے تو انہیں تو حقیقی زندگی ملی ہے، انہیں تو وہاں گویا کہ جنت میں ہیں وہ. تو اس لیے فرمایا کہ انہیں اس طرح نہ جس طرح عام لوگ مار گئے ہیں کہ بس گئے وہ دنیا سے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی جو ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ کس طرح کے حالات ہم پہ آنے والے ہیں. فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالی اور جانی نقصانات کے ذریعے اور فصلوں کے نقصان کے ذریعے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو مسلمانوں کو بتا دیا کہ اب مدینہ میں جو حالات آ رہے ہیں
تو ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان دیں گے، آزمائش کریں گے۔ اس کے دل میں خوف، دشمن ہر طرف، پوری دنیا دشمن ہے، پتہ نہیں کون کس وقت حملہ کرتے، خوف کی حالت ہوگی، اور بھوک یعنی معاشی بدحالی جس کے ذریعے فقر و فاقہ اور جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ جنگوں میں، احد میں 70 صحابہ شہید ہوں گے، مالی نقصانات ہوں گے کہ جب لوگ صحابہ جا رہے ہیں جہاد پہ، جنگوں پہ، اپنے اپنی چھوڑ کر، زراعت تھی مدینہ میں زیادہ، زراعت، کام، تجارت سب چھوڑ کر، تو ظاہر مالی نقصان بھی ہوتے ہیں اور فصلوں کے نقصان۔ تو یہ سارا کچھ فرمایا کہ کس لیے ہے؟ امتحان کے لیے ہے، آزما رہا ہے اللہ، انہیں امتحان لے رہا ہے۔ اور جو اس حالت میں صبر کریں گے انہیں فرمایا خوشخبری دے دیں۔ اور صبر کون کریں گے؟ کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں، امتحان کے لیے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہم نے جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ ہیں جو صبر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، آج ہم کسی مصیبت پہ، تکلیف پہ پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دیکھیں کہ کیا چیز ہے، کہ ایمان ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمارا مال، دولت، سب کچھ اللہ کی ہے، اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ دو ستون ہیں صبر کی بنیاد، عمارت جن پہ قائم ہوتی ہے۔ ایک ایمان کہ ہم سب اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے دیا ہوا، اور دوسرا کہ جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہیں تو اسی کی طرف سے ہیں، کوئی اور لانے والا نہیں ہے، اور اگر اسی کی طرف سے آئی ہیں تو وہ امتحان کے لیے ہیں، اور امتحان میں پاس ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ اور یہ لوگ جو صبر کریں تو ان پہ اللہ کی رحمت اور عنایت ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، بس جس نے حج کیا اور عمرہ کیا اور اس پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے، اور جس نے رضا کرنا طور پہ کوئی بھلائی کی تو بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کیوں کہا کہ جس نے حج اور طواف کیا تو وہ ان کی سعی کرے، طواف کرے تو کوئی حرج نہیں؟ اس لیے کہ صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے قریش نے، تو انصار یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید جو سعی ہو رہی ہے صفا مروہ کی، یہ ان بتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان بتوں کی وجہ سے سعی نہیں ہے، یہ اسی حج کا حصہ ہے، اسی طریقے میں شامل ہے حج کے جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا۔ تو لہذا جو حج یا عمرہ کرے تو وہ صفا مروہ کی سعی کر، طواف سے مراد یہاں سعی ہے، کہ سعی کرے تو کوئی حج نہیں، وہ بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کچھ ہم نے واضح نشانیاں اور ہدایت نازل کی ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہودیوں کی طرف۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے خود لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے کتاب میں، کہ لوگوں کو بتایا جائے، اللہ کی یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ کہ لوگوں کو سنائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اس لیے نہیں آئی کہ بس کچھ خاص لوگ ہیں انہیں پتا ہو، وہ چھپا کے رکھیں اور لوگ ان کی منت سماجت کریں تو کچھ چیز جو بتانا چاہیں بتا دیں۔ اس کتاب کو سنایا جائے لوگوں کو، اللہ کا پیغام پہنچایا جائے لوگوں کو۔ تلاوت یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرات ہے، پڑھنا۔ تلاوت ہوتی ہے لوگوں کو سنانا، آرڈر سنانا کسی کا، جیسے مثلا فوج کوئی جمع کرتا ہے پوری ان کو اور کمانڈر کا آرڈر سنانے کے لیے، یہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حکم ہے، یعنی لوگوں کو سنائیں، بتائیں۔ تو مذہبی طبقات کی اجارہ داری جب مذہب پہ وہ قائم کرتے ہیں تو وہ مذہب کو ایک خفیہ چیز بنا دیتے ہیں، جو چیز چاہیے بتائی، جو چیز چاہیے چھپا لی،
تو یہودی خاص طور پہ یہ کام کر رہے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے نازل کی ہے واضح نشانیاں اور ہدایت لوگوں کے لیے، تو اس کو جو چھپاتے ہیں تو ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں، وہ لعنت زندگی میں رہیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور جو کچھ چھپاتے تھے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اس لعنت زندگی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، توبہ کریں، اصلاح کریں، اور جو کچھ چھپا رہے تھے وہ بیان کریں۔ آج ہماری جو مسلمانوں کی حالت ہے نا کہ بہت ساری دعائیں، اذکار، وہ بھی اس طرح بنا دیے گئے نہیں کہ یہ دعا، یہ ذکر اجازت لے کے کرنا ہے۔ آپ بعض دفعہ بعد میں اس ذکر کی اجازت لی ہے، اجازت کے بغیر کریں گے تو گرم لگے گا، یہ عادت ہے، بغیر لفظ استعمال ہے، یہ ذکر بڑا سخت ہے، یہ جیسے کوئی دوائی نہیں ہوتی آپ کو اچھی نہیں لگے گی، گھر پر شراری ہو جائے گا۔ تو دیکھیے جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، جو اذکار، جو دعائیں تو ہر مسلمان کے لیے ہے، سب ذکر کریں، سب وہ دعائیں کریں، اس کے لیے کس سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مذہبی طبقہ اس طریقے کا کام کرتا ہے کہ نہیں یہ دعا بھی کرنی ہے تو اجازت لیں، یہ دعا آپ کے لیے وہ طبی لحاظ سے مفید ہے یا نہیں، کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ بھی ہم بتائیں گے کہ آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے، اس پہ کسی کی اس طرح کوئی اجازت داری نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور لوگوں اور سب کے سب لوگوں کی، یعنی جنہوں نے اصلاح نہیں کی اسی حالت میں رہے، خالدین فیہا، یہ لوگ اسی لعنت زندگی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ دوبارہ دنیا میں جا کے کوئی دوبارہ اپنی اصلاح کر لے، کوئی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور جس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا
اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ بتایا کہ اللہ کی الوہیت کی نشانیاں دیکھیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، وہ کشتیاں جو سمندروں میں دریاؤں میں چل رہی ہیں، آسمان سے پانی جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یہ ساری نشانیاں ہیں کس کی؟ کہ صرف اللہ ہی الہ حق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی صرف پانی کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اسی پہ انسان غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے آدمی کہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے پانی پینے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے، تو یہ پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ پانی اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا ہے اول روز سے، جب پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ اب کو نیا پانی زمین میں آ رہا، نیا پانی آ رہا ہے تو زمین میں پانی بڑھ جائے، ڈوب جائے زمین، تو نیا پانی نہیں آ رہا۔ یہ اسی پانی کو جو سمندر میں ہے، اسی کو سورج کی حرارت جو ہے وہ بخار بناتی ہے اور بادلوں کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، یعنی آرڈر کے منتظر کھڑے ہیں، تو پہلے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی نا۔ اب آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہو تو بعض علاقوں میں جائیں تو نیچے پہاڑ ہوتے ہیں بادلوں کے، جیسے اسٹور کیے ہوئے ہیں بادل، تو وہ کہ مسخر ہیں، آرڈر کے منتظر ہیں، وہاں آرڈر جدھر ہوگا وہاں ہوائیں انہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو یہ اسٹور کر دیا پانی اللہ نے وہاں سمندروں سے اٹھا کے۔ اور پھر یہ اگر نظام نہ ہو، سورج کی حرارت اگر یہ پانی سے بادل نہ بنائے تو زمین میں سردی اتنی ہو جائے رات کو جب سورج نہیں ہوتا کہ زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ جو حرارت سمندر میں آتی ہے رات کے وقت جب سورج نہیں ہے، تو یہی حرارت پھر ٹمپریچر کو برابر رکھتی ہے کہ سردی نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ موسم کا تعلق سردی گرمی کا کس سے ہے کہ سطح سمندر سے کتنے آپ اوپر ہیں۔ جتنے سطح سمندر کے قریب ہیں وہاں گرمی ہوگی، جتنے اوپر چلے جائیں گے سطح سمندر سے دور، جتنا دور ہوتے جائیں گے وہاں سردی ہوگی۔ تو یہ نظام جو پانی کا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسم کو بھی اٹیچ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ پانی جو نازل ہوتا ہے اس کو کس طرح سٹور کیا جاتا ہے پہاڑوں کے اندر برف باری کی شکل میں، اور وہاں سے پھر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں کی شکل میں زمینوں کو شراب کرتا ہوا پانی جو باقی بچتا ہے وہ پھر جا کر سمندر میں گرتا ہے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت تھی اتنا اول روز سے زمین میں رکھ دیا ہے، نیا پانی نہیں آ رہا، لیکن نظام اس کی تقسیم کا دیکھیں کس طریقے سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی کے ذریعے ساری فصلیں ہو رہی۔ تو کیا کوئی اور الہ ہے جس نے یہ کام کیا؟ کسی اور نے دعویٰ بھی کیا آ کر کہ یہ کام میں نے کیا، میں اس میں حصے دار ہوں؟ ظاہر ہے کوئی نہیں، نہ کوئی ہے، نہ کوئی دعوے دار ہی نہیں کوئی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف دعوے دار ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس نے کیا ہے، کسی اور کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے یہ کام میں نے کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ نظام کیا ہے۔ تو جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہی الہ حق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اسی کا حق ہے کہ انسان اسی کے آگے جھکے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں ہونے کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے شریک بناتے ہیں اور اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ کاش کہ ان ظالموں کو وہ چیز آج نظر آ جائے جو انہیں اس وقت نظر آئے گی کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان سب نشانیوں کے باوجود فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنائے ہوئے ہیں۔ ند کہتے ہیں کہ ہم پلہ ہونا کسی کا ہمسر، اللہ کے مقابلے میں لے آئے ہیں دوسروں کو، جو صفات اللہ کی ہیں ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔
جو حقوق اللہ کے ہیں وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ ہے شرک، اللہ کے حقوق دوسروں کو دے دینا، اللہ کی صفات دوسروں کو دے دینا۔ تو یہ فرمایا کہ عالم کا لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں ان سے جس طرح کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور مومن حقیقت میں اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ پھر ان مشرکوں کا، ظالموں کا فرمایا کہ جب آخرت میں سارا کچھ سامنے آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کاش کہ انہیں آج وہ چیز نظر آ جائے جو انہیں وہاں نظر آئے گی، آج نظر آ جائے تو اپنی اصلاح کر لیں، اپنی روش بدل لیں، لیکن وہاں جب جا کے سارا کچھ نظر آئے گا تو وقت گزر چکا ہوگا، اصلاح کا وقت نہیں ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی وہ ان لوگوں سے برات کا اعلان کر دیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان اسباب و وسائل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس پلٹنے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اعلان کریں جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت کا نقشہ کھینچا کہ یہاں گمراہ مراد ہیں لیڈر جو دنیا میں گمراہ کرتے رہے اور لوگ ان کی پیروی کرتے رہے، تو قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو وہ لیڈر برات کا اعلان کر دیں گے اپنے پیروکاروں سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسباب و وسائل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو پھر وہاں پیروکار کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی وہاں ان سے برات کا اعلان کریں جس طرح انہوں نے آج کر دیا۔ ہم تو ان کے لیے وہ دنیا میں لڑتے رہے اور مارے کھاتے رہے اور ان کے پیچھے لگے رہے، ان کو سب دیتے رہے، لیکن آج انہوں نے برات کا اعلان کر دیا کہ ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کوئی ممبر میں یہ ہمارے الیکشن لڑنے والے آتے ہیں، جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد شکل ہی نہیں دکھاتے، تو پھر لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اب دوبارہ ووٹ لینے آئیں گے تو پھر ہم انہیں سبق دیں گے۔ تو اسی طرح یہ پیروکار بھی کہیں گے کہ اب ہم دنیا میں جائیں تو پھر ہم انہیں دکھائیں گے، ہم ان کا دیکھیں کیا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت حسرتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ کاش کہ یہ ہو اور کاش کہ دوبارہ موقع ملے، لیکن کوئی آگ سے نکلنے والا نہیں ہوگا۔ اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ آیت کی آگے تلاوت دوبارہ ہو جائے پھر میں اگلے حصے کے ساتھ اس کو تشریح کرتا ہوں۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا
کہ تم اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس حالت میں بھی یہ باپ دادا کی پیروی کریں گے کہ اگر ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے؟ تو یہ لوگوں کو حکم ہے کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ کیوں یہ حکم دینے کی ضرورت پڑی؟ ایک تو ہے نا حرام نہ کھاؤ، آگے آ رہے ہیں بتایا کہ حرام کیا ہے، اس لیے کہ مذہب کے نام پہ کچھ پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بہت بڑا مذہبی کام سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ کہ مثلا آپ بھی دیکھیں کہ مثلا شادی ہے تو جس نے شادی نہیں کی تو بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں یہ تو جو بزرگ ہیں انہوں نے شادی نہیں کی، بڑے نیک بندے ہیں۔ عورت کسی نے شادی نہیں کی وہ بڑی پاک دامن ہے، کیا جی شادی نہیں کی، یہ جی بزرگ ہیں یہ تو کھاتے کچھ نہیں، بس چند ماشے تولے ان کی خوراک ہے۔ کسی نے کبھی خوشبو نہیں استعمال کی، کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں استعمال کی، تو بڑے فخر سے بتائیں گے بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ تو بزرگی کی نشانی نیک ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے دور رہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، اچھا کھائیں نہیں، اچھا پیئیں نہیں، یہ جی نیکی ہے۔ تو مذہب کے نام پہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ صرف حلال پاکیزہ چیزوں کو نہ کھانا یہ نیکی پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو یہ تمام مذاہب میں ہے، عیسائیوں میں دیکھ لیں رہبانیت کہ ان کے ہاں نیک لوگ کون ہیں، ولیوں کو ان کی کتاب پڑھیں عیسائیوں کی تو شادی تو خیر آئی نہیں، اور بھی ساری دنیا کی چیزوں سے دور رہے، جنگلوں میں زندگی گزاری۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، اس لیے آپ سنیں کبھی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کیسی میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں، لیکن لوگ ان کی طرف عجیب چیزیں منسوخ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی 40 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، جنگلوں میں کیوں پھرتے رہے 40 سال؟ اللہ کے رسول جنگلوں میں پھرے ہیں، صحابہ جنگلوں میں پھرتے رہے، ایمان لانے کے بعد جنگلوں میں گئے ہوں۔ تو آپ نیکی کا تصور کیا ہے؟ وہ اتنے نیک اور پرہیزگار تھے کہ جنگلوں میں پھرتے رہے، اتنے نیک اور پرہیزگار تھے کہ 40 سال ایک شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے؟ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ کو نیک ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے؟ جن لوگوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزارتے تھے، حضرت ابن عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گزاری تو وہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے وضو کیا، تہجد کے لیے وضو کیا۔ آپ تو روزانہ وضو کرتے تھے تہجد کے وقت، آپ نے تو عشاء کے وضو سے نہیں کبھی فجر پڑھی، آپ تو سوتے تھے، سو کر اٹھتے تھے۔ تو نیکی اس کو بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے گویا کہ جاگنا ہے، نیند سے دور بھاگنا ہے اور اللہ کی ہر نعمت سے آپ نے دور رہنا ہے، یہ نیکی ہے۔ عیسائیوں کا یہ ہے، ہندوؤں کا یہ ہے، بدھ مت والوں کے یہاں دیکھ لیں۔ تو مذہب کا تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، ان سے بھی آپ نے دور بھاگنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ شیطان تمہیں اس طرح کے وہ راستے پہ چلاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ تم پہ حرام، تمہارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ پھر بتایا شیطان تو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے وہ باتیں کہو جو جانتے نہیں ہو۔ اللہ کی طرف منسوخ کر کے باتیں کہنا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ چیز دین میں سے ہے، یہ چیز مذہبی ہے، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب مذہب میں آپ اس چیز کو شامل کر رہے ہیں تو آپ اس کی نسبت گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں شامل کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے وہ کچھ نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور پھر
فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اس راستے پہ چلو، وہ طریقہ جو ہم نے بتایا ہے کتاب میں نازل کیا، تو کہتے ہیں جی ہم تو آباء و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو مذہب کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں کہتے ہیں باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے، دنیا کے معاملات میں نہیں کہیں گے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے، وہاں بلکہ الٹ چلیں گے، نہیں باپ دادا کو جانتے نہیں تھے، وہ تو جاہل تھے، ہم نے تو تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے تو پڑھنا ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ باپ دادا کے طریقے پہ نہ چلو، اگر باپ دادا صحیح ہیں، صحیح راستے پہ ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جس طرح ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد کو، یعقوب نے وصیت کی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ ہی کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ ہے الہ حق اسی کی عبادت کریں گے۔ تو اگر باپ دادا صحیح راستے پہ ہیں تو بالکل ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، لیکن اگر باپ دادا ہدایت پہ نہیں ہیں یا انہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا تو پھر بھی آدمی کہے کہ ہم نے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا ہے، تو یہ تو پھر گمراہی ہے، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو بتوں کو پوج رہے تھے اور ان سے مانگ رہے تھے اور کفر کر رہے تھے، تو ان کا بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا حال یہ ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی جانوروں کو ہانک پکار رہا ہو اور وہ ہانک پکار کے سوا کچھ نہ سنے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ عقل سے کام نہیں لیں گے۔ یہ حقیقت بتائی ان کی جو شرک میں مبتلا تھے۔ فرمایا کہ یہ اب کوئی چیز سنتے نہیں ہیں، ان کو کوئی بات کہیں تو ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو صرف آواز آتی ہے، وہ سمجھتے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو چرواہے ہیں وہ بلا رہے ہوتے ہیں جب ادھر جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، لیکن جانور کو تو صرف ایک آواز آ رہی ہے، سمجھ تو نہیں آ رہی۔ میں کہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کو چیز سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اسی کی عبادت کے دعوے دار ہو۔ اب پھر وہی تاکید کی جو پیچھے بھی گزری ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق دی ہیں وہ کھاؤ، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو اپنے اوپر۔ پھر بتایا آگے کہ ہم نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ کیا ہے، وہ تو صرف چند چیزیں ہیں، باقی سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور وہ حرام چیزیں بتائیں کہ بے شک اللہ نے تو تمہارے اوپر جو کچھ حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص مجبور ہو اور اس میں کوئی خواہش نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے تو وہ کوئی چیز کھا لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ بتا دی حرام کی لسٹ، تو جو اس لسٹ میں نہیں ہے وہ حلال ہے۔ دیکھیں عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہوگی کہ جی منع کام کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کام ایسا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ تو دین میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، تو لوگ عبادات میں لوگ کہتے ہیں جی منع تو نہیں کیا، نہیں عبادات میں یہ دلیل نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ اگر یہ دلیل ہونے لگے کہ منع نہیں کیا تو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو کوئی 6 پڑھنی شروع کر دیں، کہیں منع کیا گیا 6 نمازوں سے تو کوئی پڑھتا ہے نہیں۔ جنازے کی اذان ہوتی ہے، جنازے کی نماز نہیں ہوتی نا، لیکن منع کیا گیا، کہیں حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے اذان نہ دو، کہیں منع نہیں کیا گیا تو کوئی شروع کر دے۔ عید کی نماز کی اذان ہوتی ہے، نہیں ہوتی، لیکن منع کیا گیا، نہیں منع کیا گیا۔ تو اگر اس پہ چلیں کہ منع نہیں کیا گیا تو پھر تو دین کی شکل بگڑ جائے گی کہ لوگ جو چاہے شروع کر دیں۔ عبادات مغرب کی 3 رکھتے ہیں، منع کیا گیا کہ مغرب کی 4 نہ پڑھو، منع نہیں کیا گیا۔ تو عبادات میں ہم نے پیروی کرنی ہے، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جائے گا۔ وہاں دلیل یہ ہوگی کہ آیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بتایا ہے، دلیل یہ ہوگی۔ نہیں بتایا تو وہ غلط ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عبادات میں یہ ہے۔ لیکن حلال حرام کا مسئلہ کیا ہے، یہاں یہ نہیں ہوگا کوئی کہے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہیں، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ جو کہتا ہے حلال ہے اس کو کہتا ہے نہیں حلال کی لسٹ بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے حلال ہے۔
حلال کہنے والے کو کہتا ہے کہ دلیل لاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، حرام کی لسٹ میں جو چیز نہیں ہے وہ حلال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ دی ہے، حلال کی نہیں دی۔ حلال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، تو حرام تھوڑی سی ہے، لسٹ اس کی دے دی ہے۔ اب مثلا کسی ملک میں امپورٹ جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سارے لسٹ یہ امپورٹ کر سکتے ہیں، یہ بتا دیا جاتا ہے یہ چیزیں امپورٹ نہیں ہو سکتی بس۔ تو جب کوئی چیز آئے تو دیکھ لیا جاتا ہے کہ ممنوع لسٹ میں ہے، جو امپورٹ نہیں ہو سکتی اس میں ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے لے آئے ہم۔ تو اسی طرح حرام کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس میں یہ بتا دیا سب سے بڑی چیز کیا ہے، مردہ، المیتہ، مردار۔ مردار کیا ہے کہ جو جانور ذبح کیے بغیر مر گیا، بے شک وہ بنیادی طور پہ حلال ہو، بس کو بکری ہے ذبح کیے بغیر مار دیے خود بخود کسی وجہ سے، وہ مردار ہے۔ جو ہے ہی حرام وہ تو ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، تو حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر مر گیا، مردار، المیتہ۔ دوسری چیز خون، پھر یہ وضاحت قرآن میں آ گئی کہ وہ خون جو بہتا ہوا خون ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے، اسی طرح زندہ جانور سے کو خون نکال لے وہ خون حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ چیز کہ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا، کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یا پھر ذبح کرنے والی چیز نہیں ہے، ویسے کوئی چیز ہے تو کسی اور کا نام لے کر بانٹی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، اس لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا وما ذبح، ذبح جو کیا گیا غیر اللہ کے نام پہ وہ نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا کہ جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، کسی اور کا نام لے کر چیز دی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے، اللہ کے نام پہ نہیں کسی اور کے نام پہ کھلائی جا رہی ہے، بے شک وہ فروٹ ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ دیا جا رہا ہے، یہ جی فلاں بت کے نام پہ فروٹ دیا جا رہا ہے، فلاں کسی معبود کے نام پہ فروٹ بانٹا جا رہا ہے، تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ اب اس کی مزید تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتا دیا کچھ اور چیزیں کہ درندوں میں سے جو شکار کر کے کھانے والے ہیں، جیسے چیتا ہے، شیر ہے، کتا ہے، بھیڑیا، یہ حرام ہے، اور پرندوں میں سے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ حرام ہے۔ اور آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ پالتو گدھوں کے حرمت کا اعلان کیا، تو یہ حرام کی لسٹ بتا دی گئی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فقہ میں کچھ اختلاف ہے، وہ کیا ہے کہ مثلا سمندری جانور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، سمندر کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی بھی پاک ہے، یعنی وضو کر سکتے ہیں اس سے، اور اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی مچھلی مر بھی جائے تو اسے ذبح نہیں کرنا، وہ حلال ہے۔ تو اب سمندر میں کئی ایسے جانور ہیں کہ جنہیں مچھلی نہیں کہا جاتا، کچھ اور ہیں، تو ان کے بارے میں فقہا کے درمیان الگ نقطہ نظر ہے کہ مثلا سمندری خنزیر ہے اگر تو وہ خنزیر حرام ہے تو وہ آیا وہ بھی حرام ہوگا، سمندر میں کوئی گدھا ہے فرض کریں تو باہر گدھا حرام ہے تو وہ بھی حرام ہوگا، یا اسی طرح ایک جانور باہر بھی ہے تو سمندر میں بھی ہے، باہر حرام ہے تو سمندر میں حرام ہوگا۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلافات ہیں کچھ سمندری جانوروں کے بارے میں، باقی باہر جو کچھ ہے وہ تو واضح ہے، بتا دیا گیا کہ یہ چند ہے جو حرام ہے۔ پھر اس میں بتایا کہ یہ جو حرام ہے ان میں بھی اگر کوئی مجبور ہے، یعنی جان بچانے کے لیے اسے کوئی حرام کھانا پڑ رہا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش نہ ہو، کوئی اس کی خواہش نہیں، جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، یہ نہیں کہ آج موقع مل گیا ہے آج ذرا دبا کے کھاتے ہیں، نہیں، اور خوش ہو گیا کہ ہاں آج عذر آ گیا نا تو میں آج پہلے ہی چاہتا تھا کھانا، تو زیادہ خوش ہو کے کھا رہا ہے، نہ خواہش ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے،
جان بچانے کے لیے اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو فرمایا کہ فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ جان بچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کے پاس خنزیر کا گوشت پڑا ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ کھائے، اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے۔ انسان کو اللہ نے جان کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں، تو اپنے آپ کو قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اپنی جان کو بچائے۔ تو مردار کھا کر بھی جان بچانا ضروری ہے، لیکن یہ تو شرطیں بتا دی۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یعنی دنیا اس کے بدلے میں لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب۔ تو کتنا ہی حوصلہ ہے ان کا آگ پہ، یعنی آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ جب کہتے ہیں اس کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ سزا انہیں اس وجہ سے ملے گی کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ وہ اس لیے نہیں آئی کہ چھپایا جائے اسے، اس لیے آئی کہ بیان کیا جائے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بار بار جو تاکید کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپایا نہ جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی اتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ چاہتا جی میں معافی مانگ لوں، مطلب کوئی بادشاہ ہے اس کے یا سربراہ ہے کسی ادارے کا، کسی نے وہاں غلطی کی ہے تو کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے ذرا موقع دینا مل کے معافی مانگ لوں۔ تو اگر معمولی غلطی ہے تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، بات کرتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا جرم ایسا گناؤنا ہے تو پھر تو کہا جاتا ہے میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، دور لے جاؤ اس کو۔ تو یہ مطلب ہے، یہ بتانا کہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ کوئی پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا، جس نے پاک نہیں ہونا وہ جہنم میں جائے گا، پھر آگ اسے جلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور پاک کیا ہے؟ پاکیزگی، جس کو اللہ معاف کر دے گا۔ مغفرت اللہ کی جس کے لیے ہوگی وہ پاک ہوگا، اور جس کے لیے مغفرت نہیں ہے وہ ناپاک ہے اور وہ پھر آگ میں جائے گا۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا اور اس نے
مال اللہ کی محبت میں دیا، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں اور مسافر کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں آزاد کرانے کے لیے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ نیکی تو ان لوگوں کی ہے کہ جو جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں اور جنگ کے وقت۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو نیکی کا عموماً ایک تصور بن جاتا ہے مختلف مذاہب میں کہ مختلف شکلوں کو مذہب میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس قسم کا لباس پہننا نیکی ہے۔ آپ دیکھیں مثلا ہندو سادھو دیکھیں گے خاص قسم کا لباس ہوگا، عیسائیوں کے پادری دیکھ لیں یا ان کے اس طرح کے مذہبی پیشوا کہ وہ خاص قسم کا ایک لباس پہنا ہوگا۔ بدھ مت والوں کو دیکھ لیں، خاص قسم کا لباس ہوگا، خاص ٹوپیاں، خاص لباس، خاص شکلیں۔ تو یا یہ ہے کہ کچھ چیزیں بنا دی جائیں کہ یہ کام اس طرح ادھر رخ کر کے کرنا ہے، ادھر رخ کر کے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ خاص لباس پہن لو، خاص شکلیں بنا لو، ادھر رخ کر لو، ادھر رخ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ یعنی ایمان کن چیزوں پر لانا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے ضروری، جسے ہم کہتے ہیں کہ ارکان ایمان۔ ارکان ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور اسی میں ہم شامل کرتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان ویسے اللہ پر ایمان ہی کے اندر داخل ہے، لیکن اس کو الگ بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ان پر ایمان نہ لایا جائے تو پھر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، تو گویا کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، پھر وہ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا، کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر آدمی اپنا مال اللہ کی محبت میں دے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرے۔ کس میں خرچ کرے؟ قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر کو، مانگنے والوں کو، گردنیں آزاد کرانے میں۔ اس وقت غلام تھے، گردنیں آزاد کرانے سے یہ مراد ہے، لیکن آج گردنیں آزاد کرانا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ایسا کہ کسی نے اسے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ میرا کام کرو، جب تک قرض میرا ادا نہیں کرو گے تم جا نہیں سکتے، تو وہ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اس کے ہاں۔ تو ایسے شخص کا کو قرض کے بوجھ تلے نکالنا آج کے دور میں یہ بھی شامل ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد کریں تو پورا کریں۔ پھر یہ کہ آدمی صبر کرنے والا ہو، صبر فی البأساء والضراء، یعنی بیماریاں، مصیبتیں، فقر و فاقہ، تکلیفیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جسمانی تکلیفیں، بیماری کسی کو آ گئی، ایک ہے فقر و فاقہ، پھر ایک ہے کہ جنگوں میں حق و باطل کی مار کے میں آدمی صبر کرے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ نیکیاں یہ ہیں ساری، نیکیاں مختلف شکلیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، شکلیں کیا ہیں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھے گا، تو وہ تمہارے نیتوں کو دیکھے گا اور اعمال کو دیکھے گا کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں اور تمہارے اعمال کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ یہ ہیں نیکیاں، وہ خاص شکلیں بنانا نیکیاں نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما
إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل کے مقدمات میں تم پہ قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا تو وہ معروف طریقے سے کی پیروی کرے اور اچھے طریقے سے دیت ادا کرے. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. اور اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والوں، تاکہ تم بچو. یہ قصاص کا قانون ہے. قصاص کہتے ہیں اصل میں کسی کے نقش قدم پہ چلنا، جو کچھ چلتا جا رہا ہے اس کے نقش قدم. تو قصاص کا مطلب جو جس نے کیا ہے نا وہی اس کے ساتھ کیا جائے. جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسی طرح اسے قتل کیا جائے. جس نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو اس کی آنکھ نکالی جائے. کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے. یعنی جو کچھ کیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ کیا جائے. یہ ہے قصاص. تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، تم پہ قصاص فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملات میں. یعنی قصاص قتل کے بدلے قتل. اور باقی جسم کے اعضاء بھی اگر کسی نے کاٹے ہیں تو اس میں بھی قصاص یہی ہوگا کہ جو جسم کا حصہ کسی نے کاٹا ہے کسی کا، اس کا بھی جسم کا حصہ اسی طرح کاٹا جائے. البتہ صرف فرق یہ ہوگا کہ اگر کسی نے تلوار سے کاٹا ہے تو آج کے دور میں آپ کوئی طبی لحاظ سے ڈاکٹر کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کا کسی نے بازو کاٹا تو بازو کاٹنا ہے، یہ نہیں کہ اسے تکلیف دینی ہے، ضرور بازو کٹنا چاہیے جس طریقے سے بھی کٹے. تو یہ ہے قصاص، قتل کے بدلے قتل. اور اس میں فرمایا کہ اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسے ہی قتل کیا جائے گا، غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو عورت سے قصاص کیا جائے گا. یہ نہیں کہ عورت قتل کرنے والی ہے تو پہلے دور میں کہتے ہیں جی ہم ان کی عورت نہیں، ہم ان کے مرد قتل کریں گے. تو جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا قصاص میں. اور یہ جو فرمایا کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دیت کے لیے راضی ہو گیا ہے. تو اگر کسی نے قتل کیا ہے، قتل عمد، قتل کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کیا ہے، پہلے سے ارادہ تھا قتل کرنے کا، ایسے آلے سے قتل کیا ہے جس سے واقعتاً قتل ہوتا ہے، تو یہ ہے قتل عمد. دوسرا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، کسی کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی نے مکہ مارا کسی کو تو آدمی مار گیا مکے سے، تو مرتا تو نہیں. تو قتل خطا میں تو دیت ہے، اس میں قتل نہیں ہے. لیکن جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا، اس میں قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل. لیکن اگر مقتول کے وارث دیت کے لیے راضی ہو جائیں تو پھر قاتل کو دیت دینی ہوگی. تو یہ فرمایا کہ اگر کسی کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی، مقتول کے وارث اگر دیت لینے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو پھر قاتل کو معروف طریقے سے دیت دینی چاہیے. اور تیسری شکل اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے وارث بالکل معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی انہیں حق حاصل ہے. لیکن یہ صدر صاحب کو نہیں حق ہوتا. ہمارے یہاں جیسے کہ صدر صاحب معاف کر دیں کسی کو، یعنی بیٹا کسی کا قتل ہوا ہے اور صدر صاحب کو کہا جا رہا ہے جی آپ معافی دے دیں، وہ معاف کر دیتے ہیں. نہیں، جس کا بیٹا قتل ہوا ہے، بھائی قتل ہوا ہے، جو وارث ہے وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ مکمل معاف بھی کر سکتا ہے، دیت لینا چاہے تو دیت لے سکتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں قتل کے بدلے قتل، تو پھر اسی طرح ہوگا جو مقتول کا وارث کہے گا اسی طرح. تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو دیت کا ہے یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے اگر رکھنے والوں، یعنی قصاص اگر لوگ ہیں تو پوری انسانیت کی زندگی ہے اس میں. لیکن اگر قصاص نہیں ہے تو تمام لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں. جب کسی کو پتا ہے کہ میں قتل کروں گا تو مجھے کوئی بدلے میں قتل نہیں کرے گا،
میں کچھ چند سال اگر زیادہ سے زیادہ جیل میں چلا گیا تو چند سال جیل میں رہ کر آ جاؤں گا تو پھر لوگ دلیر ہو جائیں گے، سب لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے میں نے قتل کیا تو بدلے میں قتل کیا جاؤں گا تو تمام لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی. تو اس لیے فرمایا کہ آ کر رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس پہ وصیت فرض کی گئی ہے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے. یہ متقی لوگوں پہ لازمی ہے. پس جس نے اس کو سننے کے بعد بدلا تو جس نے بدلا بدلنے کا گناہ اسی پہ ہوگا. بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پس جو وصیت کرنے والے کی طرف سے درا جانبداری، جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور اس نے متعلقہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ وصیت کا قانون تھا. جب بعد میں وراثت کے قوانین آ گئے سورہ نساء میں ہے جو، تو یہ آیت منسوخ ہوگی. پیچھے دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس جیسی بہتر لے آتے ہیں. تو اب یہ ایک عارضی حکم تھا وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے، لیکن جب قوانین آ گئے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، بہتر ہے، وصیت کرنی چاہیے. لیکن دو اصول وصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. ایک تو یہ کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وراثت کا قانون آ چکا ہے. تو جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے وصیت کرنے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کا حصہ بڑھا رہے ہیں. تو جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ وصیت اب 1/3 حصے میں ہو سکتی ہے. جو فوت ہونے والا ہے اپنی وفات سے پہلے وہ اپنی کل جائیداد کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس نے اس سے زیادہ کی ہے تو اس کے وارث راضی ہوں گے تو وصیت نافذ ہوگی. اگر وارث کہتے ہیں نہیں تو پھر 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی. تو یہ حکم تھا وراثت کے قوانین نازل ہونے سے پہلے. اور یہ جو فرمایا کہ وصیت جس نے سننے کے بعد بدلی تو گناہ اسی پہ ہوگا، تو ظاہر ہے اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے زبانی وصیت کی ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں کو پتہ ہے نا. تو اگر وہ وصیت بدل دیں تو لوگ تو یہی کہیں گے یہی وصیت ہے، تو گناہ انہیں پہ ہوگا. لیکن اگر کسی نے دیکھا کہ وصیت کرنے والا کوئی جانبداری کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے اور بعد میں اس نے متعلقہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دی تو فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. وصیت کرنے والے کو ہی کہہ دیا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، اس کی بجائے ایسے کرو، تو اس طرح کی مداخلت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو آج ہم اتنا ہی ابھی تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بقیہ حصہ رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کے بعد.